اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں گائز؟ ٹھیک ہیں جی۔ ہمارا یوٹیوب یہ چینل ہے خان ترک کے نام سے ہے، ولاگر کے نام سے ہے، تو اور میرا یہ سب سے پہلا پروگرام ہے، تو آپ کیسا یہ مبارک؟ جی، میرا نام فلک ناز ہے، تو میں جامعہ صدیق اکبر مسجد میں امامت کرتا ہوں۔ تو جیسے آپ نے نماز کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ نماز جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے، حدیث مبارکہ سے اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے اس کی کیا فضیلت ہے، جی تو اسلام کے اندر جو ہے، اسلام کے اندر نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، جی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں کافی جگہوں پر ذکر فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ ایک جگہ پر نہیں، کافی جگہوں پر ذکر فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی نماز کے بارے میں بہت زور دی۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، ہاں نماز ہر کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑنا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھا جائے، کتنے ایسے جنگ ہوئے کہ صحابہ کے نماز کا وقت تھا لیکن صحابہ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ نماز جیسی نعمت کو، نماز جیسی فضیلت کو کبھی نہیں چھوڑا، نماز کو ادا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی نماز کی طرف آنا چاہیے، ہمیں بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کافی ہر میدان کے اندر ہوتے تھے، لیکن نماز کا وقت آتا تھا فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ابھی نماز پڑھنے پر ہمیں ملے گا کیا؟ اسلام کے اندر انسان سوچے کہ بھئی مجھے اس کام کے اوپر ملتا کیا ہے؟ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے، بھئی مجھے نماز پر کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے واضح حدیث فرمائی کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 5 طرح کے انعام عطا فرماتے ہیں، یعنی 5 طرح کے اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا جو انعام ہے وہ دنیا کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی کا جو روزی کا بندوبست فرمائیں گے، رزق کی تنگی دور فرما دیں گے۔ اور جو دوسرا انعام ہے کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دور فرما دیں گے، کیونکہ مسلمان ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مسلمان دفناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑا دوسرا انعام ہے کہ قبر کے اندر سے عذاب دور کر دیتے ہیں نماز کے ذریعے۔ تو اس کے بعد جو تیسرا عمل جو انعام ملا جائے گا قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ یعنی جب عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ حق کے اندر فرمایا کہ جس شخص کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملا تو خوشی خوشی سب کو دکھاتے پھریں گے اور سب کو دکھائیں گے کہ دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو بھائی جو نماز کے اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ پیش فرمائیں گے۔ تو جو تیسرا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط سے ایسے گزار دیں گے کہ جیسے بجلی کی چمک کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پار کر دیں گے۔ اور 5واں انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیں گے کہ بغیر حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کسی قسم کا حساب کتاب نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ نماز کی بہت بڑی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑیں، اس نماز کا اہتمام کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات سے ہمیں نوازے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی مولانا صاحب، ایک اور آپ سے سوال ہے کہ مثلا یہ جو ہوتی ہے یہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو مثلا یہ کہ یہ مرد یہ حضرات نا مثلا اور یہ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر یہ ادا کرتے ہیں، تو کیا ہماری جو ہماری عورتیں اور ان کو بھی اسی طرح پڑھنی یا ان کو بس علادہ کرنا اپنی نماز پڑھنی؟ جی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ مستورات یعنی گھر کے اندر جو عورتیں ہیں وہ اپنی ہی نماز پڑھے گی، کیونکہ وہ مردوں کے لیے تو نماز جمعہ فرض ہے نا، مسجد میں آنا، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تو عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ عورتیں اپنی وہی نماز پڑھے گی جس طرح عام دنوں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، تو اسی لحاظ سے وہ اپنی نماز پوری کرے گی، بلکہ اس طرح نہیں کہ جس طرح مرد مسجد میں آ کر خطبہ سنتے ہیں پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں کر سکتی۔ اچھا ایک بات اور کہ جو ہم یہ سفر کے اندر نا ہوتے ہیں تو اس میں نا یعنی کہ نام ہے یہ جو اور یہ وطر ہوتے ہیں اور یہ تو واجب ہے، کیا ہمیں یہ سفر کے دوران پڑھنے چاہیے یا نہیں ہے نا؟ جی، یہ بہت ضروری ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ نماز سفرانہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم فرمایا کہ جب آپ مسافر ہوتے ہیں راستے میں چلتے ہوئے تو 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیا کرے فرض نماز، لیکن وطر کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یعنی وطر کی جو آپ نے عرض کیا تو وطر پورا کا پورا ادا کرنا چاہیے، اس کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، وطر ادا کر لینا چاہیے سفر کے اندر۔ اچھا تو میں یہ اللہ کا یہ میرے اوپر بڑا کرم ہے، تو میں نے کہا 4
महीने में ना ये मैंने लगाए हुए हैं ना तबलीग की जमात में। अच्छा जी कि वहाँ ना ये मैं ना सफ़र के अंदर भी ना ये जो सुबह की ये ना और ये सुनते तो होती हैं। अच्छा वो मैं ना ये तहकीक से इन्होंने ना ये पढ़वाते थे कि यार कि ना आपने ये पढ़नी है। अच्छा आप इनके बारे में थोड़ा सा हमारे ना ये व्यूज़ को बताएं ना कि ये ये ज़रूरी होती हैं या कि और ये नहीं होती हैं। जी, जो फजर की नमाज के से पहले जो दो रकात सुनते हैं, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किसी हाल में छोड़ा नहीं है, और हमें भी इसका हुक्म है कि भाई आप सुन्नतें अदा करें, चाहे आप जहाँ भी हो, लेकिन सुन्नतों को अदा कर लें। तो अगर आप मुसाफिर हैं, मुसाफिर भी हो, तो कोशिश करें कि हम सुन्नतें अदा करें। अगर आपके पास वक़्त भी है और आप फारिग है, तो किसी हम सुन्नतें नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि फजर की सुन्नतों को बहुत बड़ी फजीलत है, इसलिए चाहिए कि हम सुन्नतों को अदा करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी ना ये जो आप ना ये थोड़ी सी ना ये करना अजद की ना ये नमाज के ऊपर ना ये थोड़ी सी कि ना ये मैं कि ना बताएं कि उसका कितना बड़ा फ़ायदा है। जी, जैसा कि फ़र्ज़ नमाज है, इसका दर्जा सबसे ज़्यादा है, नमाज़ों के अंदर फ़र्ज़ नमाज का दर्जा सबसे ज़्यादा है। इसी तरह फिर सुन्नत मुअक्कदा, इसका नंबर आता है, इसको अदा करने का सवाब, इसका दर्जा और ज़्यादा है। तो इसी तरह नवाफिल नमाज, नफल नमाज में सबसे बेहतरीन जो नमाज है तहज्जुद की नमाज़ है, बहुत बेहतरीन नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबी क़ियाम फरमाते थे, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने क़ियाम फरमाते थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में आराम आ जाते थे, यानी सूज जाते थे इतनी खड़े होने से, क़ियाम करने से। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, कि ए मेरे हबीब आप रात के कुछ हिस्से में मुझे याद कर लिया करें। तो इससे मालूम होता है कि जो रात को तहज्जुद की नमाज़ है, बहुत बड़ी फजीलत वाली नमाज़ है। इसके अंदर जो दुआएं इंसान अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़रूर अता फरमाते हैं, कबूल फरमाते हैं। तो भाई तहज्जुद की नमाज़ की बहुत बड़ी फजीलत है, इसको अगर मौका हो अदा कर सकते हैं तो ज़रूर अदा करना चाहिए, मगर फ़र्ज़ नहीं है, यानी तहज्जुद की नमाज़ हम पर फ़र्ज़ नहीं है, तो इसकी दर्जा बहुत ऊंचा है, पढ़ना चाहिए हमें। अच्छा तो ये नहीं मतलब कि ना ये नमाज है कि ना हजरत है और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और ये उनके अलावा जितने भी ना ये जा गुजरे हैं, अच्छा उन पे ये नमाज के ना और ये ना फ़र्ज थी। जी ऐसा ही है, क्योंकि पिछले उम्मतों पर ये नमाज तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी, लेकिन इस उम्मत के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खैर ख्वाही की, तो फ़र्ज़ नहीं है मगर बेहतर है, अफजल है ये नमाज। ठीक हो गया। तो गाइस ना तो मैं आपसे थोड़ी सी हाँ जी माज़रत करता हूँ, असल में ना कि मेरी ज़ुबान के अंदर ना थोड़ी सी ना ये लकुनत है, तो ना मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह करे मेरी के ना ये लकुनत ठीक करे। तो इंशाल्लाह गाइस के ना अगली वीडियो के साथ फिर आपसे ना अगर ना सासों वफा की तो इंशाल्लाह के ना हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।